وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 40 تک، سبق کا نمبر 21-22. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامنے کرام، سورہ صاد آیت نمبر 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. انہو اواب، وہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. فقالا، پھر انہوں نے کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. میں پسند کرتا ہوں اس خیر کا مطلب مال یا مال سے ریلیٹڈ، یعنی گھوڑے وہ بھی خیر میں آتے ہیں. تو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں نے ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی ان کو پسند کرتا ہوں. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ چاہا کہ یہ میرے سامنے دوبارہ لیے جائیں. ردوہا علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، پھر
ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، بس ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین کو یعنی جنات کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ھذا عطاؤنا، ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، اب تمہیں اختیار ہے، جسے چاہے دو اور جسے چاہے روک لو، کوئی حساب نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام و حسن مآب، بہتر انجام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ واقعات جو ہے، نعم العبد انہ اواب، میرے بہت اچھے بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً ان تمام نیک بندوں کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھا۔ تو دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے میرے لیے تقرب کا مقام تھا اور بہت اچھا انجام تھا ان کے لیے۔ تو بہرحال تو تھوڑا سا اگر آپ مطلب یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ یعنی ان کی رجوع، جو ان کی رجوع الی اللہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے۔ اور آج کا جو واقعہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور اس واقعے میں تھوڑا سا دیکھیں، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے اس مضمون بیان کر دوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انہ اواب، بہت اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ نعم العبد، بہترین بندے تھے۔ اچھا، کتابیں میں اگر اس کا دیکھیں تو مختلف قسم کے واقعات ہیں جو پیغمبرانہ شان کے خلاف ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مضمون کی طرف متوجہ رہوں گا۔ اور بعض لوگوں نے کتابوں میں وہی بات ہے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مختلف کتابوں میں ان کے جو واقعات گزرے ہیں
اسرائیلیات سے لوگوں نے جو من گھڑت باتیں تھیں. دیکھیں جو اسرائیلی تھے، اسرائیلیات عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ خاص طور پہ اپنے پیغمبروں کے دشمن ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ یعنی تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو بغیر کسی وجہ کے. معصوم نبی ہوتے ہیں، ان کو تم قتل کرتے ہو. تو بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا وتیرہ جو تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا کردار واضح ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھجوایا. تو جب تک انہوں نے دعوت نہیں پیش کی تھی وہ لوگ خاموش تھے، یعنی اللہ کی طرف دعوت. تو جب وہ دعوت پیش کی تو پھر انہوں نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کی ماں پر الزام لگایا، اور اپنی دانست میں انہوں نے یعنی اس پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں سولی پہ بھی چڑھا دیا اپنی دانست میں. تو بہرحال ان کی ایک شرمناک تاریخ ہے، اپنے پیغمبروں پر الزام لگانا. داؤد علیہ السلام پر آپ دیکھیں قاتل کا فتویٰ لگایا، پھر وہ میں نے سب کچھ آپ کو بتایا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اگر آپ دیکھیں نا یہ یعنی آیت نمبر 46 کی میں بات کر رہا ہوں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ذل ایدی والابصار کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ان سب کو میں نے ایک خاص یاد کے لیے مختص کر دیا تھا، جو کہ آخرت کی گھر ہے. ذکر الدار، آخرت کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک چنیدہ بندے تھے. کل من الاخیار، آیت نمبر 48. ہر ایک جو تھے وہ نیک بندے تھے. تو ایک تو دیکھیں نیک بندے اور اللہ کے بندے، بہت رجوع کرنے والے. نعم العبد، یعنی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ بہت اچھے بندے تھے. میں صرف آپ کو ایک بات نوٹ کرا رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن میں جب کسی واقعے کی تفصیل موجود نہ ہو اور پھر اسپیسیفک حدیث موجود نہ ہو تو آپ نے ادھر ادھر کہانیاں نہیں سننی ہیں اور فٹ نہیں کرنا ہے، اور نہ اس واقعات کی تفصیل میں جانا ہے. آپ کو وہ مضمون کا لب لباب لینا ہے کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اصل میں تو دیکھیں یہ جو کچھ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. نعم العبد، اللہ تعریف کر رہے ہیں. انہ اواب. ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کی صفات ہوتی ہیں وہ تو پھر امت کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے لیے بھجوایا ہے. بہت رجوع کرنے والا، یہ ہمارے لیے یعنی بدرجہ اولا ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ میرے چنیدہ بندے تھے. تمہیں بھی اے انسان، یہ بھی میں نے آپ کو تشریح کی تھی، ہم بھی یہ انسان جو ہے یہ بھی چنیدہ ہے. تمام مخلوقات، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب، دیدار، ملاقات کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کا یعنی وہ ہوگا کیسے جب آپ اللہ کے بہت اچھے بندے بن جائیں، نعم العبد، اور بہت رجوع کرنے والے بن جائیں. یہ دیکھیں قرآن کتاب نصیحت ہے اور اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے. اب مثال کے طور پہ آگے میں ذرا چلتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور ظاہر ہے ان کی فوج جو تھی پہلے تو گھوڑوں کی، یعنی گھوڑ سوار دستے ہوتے تھے، جنگوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. وہ ایک
عظیم بادشاہ تھے، یعنی عظیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی سے ہر سب کچھ دیا تھا، ابھی وہ تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرح گھوڑے تھے، اور گھوڑے ایک دن، اب جو واقعہ ہے کیا بیان ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ معائنہ لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، گھوڑے لائے گئے شام کے وقت، عشی کہتے ہیں دوپہر کے بعد کے وقت۔ تو وہ ایک تو انہوں نے یہ جملہ کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ اگر میں یہ گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کو میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، پسند کر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، میری اپنی ذاتی کوئی اس میں وہ شامل نہیں ہے خواہشات۔ عن ذکر ربی، حب الخیر، میں پسند کرتا ہوں، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں یا ان کو پسند کرتا ہوں اللہ کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے مضمون ہے کہ ہم جو بھی زندگی گزارتے ہیں تو وہی حدیث کا مفہوم آپ یاد کریں، من احب للہ و ابغض للہ، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے۔ دیکھیں محبت یعنی مومن جو ہے وہ یہ نہیں کہ محبت دنیا میں کسی سے نہیں کرتا، لیکن اس کی محبت کی وجہ کسی بھی چیز سے اس میں للہیت ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، یعنی الحب للہ والبغض للہ، باقاعدہ حدیث میں اس کا الگ باب ہے، اور قیامت کے دن یہ آواز ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں، مادہ ہے، مٹیریل ہے، اور یا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کی محبت آپ پہنچیں گے کیسے؟ مخلوق سے آپ محبت کریں، اور مخلوق میں جو کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی مال سے، اولاد سے، اور سارے لوگوں سے زیادہ۔ تو انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بس اس میں دیکھیں ہمارے لیے قرآن کتاب نصیحت ہے، اس میں ہم نے اپنے لیے نصیحت لینی ہے، کسی کی طرف میلان اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ وہ آج اللہ کے جو بندے ہیں، سچے بندے، ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ منتخب کریں گے اپنے دین کی رہنمائی کے لیے اور اللہ کی طرف جانے کے لیے کہ وہ آپ کو مشورہ دے، تو وہ سچا شخص جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، اس سے آپ نے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ تمام موجودات میں اس وقت، میں 2022 کی بات کروں، سب سے زیادہ آپ کے لیے محترم وہی ذات ہے جو زندہ مخلوقات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو وہ اس سے آپ محبت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی چیزیں ہیں تو ان سے محبت کریں گے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، ہم تکریم کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی، اور مثال کے طور پہ آب زمزم ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور یعنی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ پانی ادھر ادھر نہ پھینکیں اور اس کو ضائع نہ کریں اور نجس جگہ میں نہ ڈالیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ للہیت، دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھتا ہے۔ تو اب یہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے یہ کہا، یعنی ریکارڈ کی درستگی کے لیے، کہ میری ان گھوڑوں سے ذاتی کوئی وہ نہیں ہے، دنیا کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہوں۔
اور جب وہ ایک گھوڑوں کی قطار چلتے چلتے غائب ہو گئی حجاب، تو انہوں نے اسی محبت کہ بھئی دوبارہ لاؤ، میں تھوڑا سا ان کو پیار کرنا چاہتا ہوں، تو جب لائے گئے ردوہا علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو پیار سے جیسے ہم تھپ تھپاتے ہیں گھوڑے کو، یہ یعنی جانور خوش بھی ہوتے ہیں نا، اور ان کی گردنوں پر گردن سہلاتے ہیں اور ٹانگوں پر بھی ہاتھ پیار سے، تو یہ سب مطلب اسی وجہ سے ہے۔ یہ باقی واقعات جو ہیں وہ قابل توجہ نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی کتابوں میں لکھے میں نہیں بیان کر رہا، لیکن بس یہی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ دستہ چلا گیا تو انہوں نے دوبارہ بلا لیا ردوہا علیہ، اور پھر تھوڑا سا مزید پیار کا اظہار کیا۔ اس میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا یا تلوار چلانا شروع کر دیا، یہ ایسی بیہودہ باتیں ہیں، اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بس سادہ مطلب ردوہا علیہ حتی توارت بالحجاب، ردوہا علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، صاف معنی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اب اس میں بھی کہانیاں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، تو وہ تو کہانیاں ہیں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، نو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں فتنّا سلیمان، اب یہاں خاص طور پہ، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا مضمون ادا کر دوں، ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں اچھی حالت میں بھی آزماتا ہوں، بری حالت میں بھی آزماتا ہوں۔ یہ ساری زندگی جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ چونکہ بادشاہ تھے تو مختلف آزمائشیں آتی رہتی تھی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، یعنی کرسی کا مطلب یہ ان کے تخت کو چیلنج درپیش تھے۔ تو چیلنج میں نے انگلش کا لفظ بولا ہے، اور عربی میں فتنہ، یعنی ان کے سلطنت کو، ظاہر ہے کہ وہ ایسی کوئی وہ چیز تو نہیں تھے، بادشاہ تھے، تو ان کو چیلنجز درپیش تھے۔ مثال کے طور پہ قوم سبا کا ایک چیلنج آیا تھا، جس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں۔ تو وہ یعنی ان کی جو حدود ہیں، یا ان کے قریب میں جو قوم سبا تھی، تو ہدہد نے جا کے بتایا کہ وہ تو سورج کی پوجا کر رہی ہے، یعبدون للشمس من دون اللہ۔ تو پھر وہ ایک چیلنج تھا، وہ پھر وہ سارا واقعہ جو ہے آپ یاد کیجئے، وہ ہم نے پڑھا ہے، ابھی گزر چکا ہے۔ تو یہ چیلنجز، فتنّا سلیمان وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جسدن یعنی ایک بوجھ، ایک جسد۔ جسد کا مطلب جسد یعنی بغیر ایک، یعنی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس کے تخت کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب ثم اناب کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے رجوع کیا، اور مومن ہر معاملے میں اب چیلنج جب آتا ہے تو اب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی طرف رجوع۔ انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ تو سلطنت کو جو چیلنجز تھے کوئی بھی پیش ہوا، اب یہاں پہ تفصیل نہیں ہے کہ بھئی ان کے تخت کو کیا خطرہ پیش ہوا، تو اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم من گھڑت اسرائیلیات سے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ ایک تذکرہ کی وضاحت نہیں فرما رہا تو اسی سے مضمون سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور وہ ہم نے ہدایت لے لی ہے اللہ کی عطا سے کہ بھئی تمہیں جو بھی ہو، لیکن تم نے یاد الہی سے منہ نہیں موڑنا، اپنے عزم اور کام پر توجہ دینا ہے۔ پھر وہ دعا بھی مانگتے ہیں، رب اغفر لی،
اب یہ استغفار جو ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، اور خواہ اس کی تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں 100 مرتبہ روزانہ اپنے اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو پھر وہ دعا بھی کر رہے ہیں، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کو لے جاتی تھی جہاں بھی وہ جاتے تھے، اور شیاطین سے یہاں مراد جنات ہیں، کل بناء و خواص، معمار اور غوطہ خور، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کوئی پابند سلاسل تھے، تو جب چاہتے تو وہ ان کو آزاد کر کے اپنا کام لیتے، بعد میں پھر باندھ دیتے تھے انہیں۔ تو ھذا عطاؤنا، اب یہ یعنی ایکسٹرا آرڈینری، یہ میں کہوں نا، پرندے اور یہ جو بھی ہیں انسانوں پہ، جنات پہ، ہوا پہ، یہ سارے ان کے اللہ تعالیٰ نے تابع، یہ ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب ہوا ان کو تابع کر دیا تو وہ آپ سوچیں کہ ہوا کے کان تو نہیں ہوتے، تو بس کیسے ہوتا ہوگا کہ بھئی ان کو ایک جگہ سے مطلب 100 میل دور جانا ہوتا ہے، ہوا میں ان کا تخت اڑا کے لے جاتی تھی ہوا، کیسے کہتے تھے، ہوا کیسے سنتی تھی، پر اللہ کے کام ہے، ہمیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ۔ تو آپ مطلب جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کو ادھر ادھر، یہ ذرا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر یعنی جو باتیں بعض ہمارے علماء نے بیان کی ہیں وہ پیغمبران شان کے منافی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نو نیڈ۔ تو بہرحال یہ مومن، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعا قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ھذا عطاؤنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری عطائیں ہیں، تو تم چاہو کسی کو دو یا نہ دو، تمہارے ساتھ کوئی حساب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کے لیے ہمارے پاس تقرب کا مقام اور بہترین انجام، بالکل ٹھیک ٹھاک مضمون ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسرائیلیات سے یا ادھر ادھر یا پیغمبرانہ شان کے منافی کوئی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے۔ آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی ایسی غلطی کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، چھوڑیں اس بات کو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، آخری چند آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں، پھر قاری صاحب سے سن لیں گے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی،
یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم